ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹم بم کا حملہ، جس میں 5 لاکھ سے زائد لوگ خاکستر ہو گئے۔ اس سب سے بڑے ظلم کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ 3 لاکھ آبادی والے شہر کو صفحہ ہستی سے بالکل چند منٹوں میں مٹا دیا گیا۔ وہ دن دنیا کی تاریخ میں سیاہ ترین دن تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے شہر ہیروشیما پر امریکہ نے ایٹم بم گرا کر ہیروشیما کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ 6 اگست 1945 کی صبح 8:16 پر لٹل بوائے نامی ایک ایٹم بم جو کہ قیامت ڈھانے والا تھا، اس نے پلک جھپکتے ہی 90,000 لوگوں کو ابدی نیند سلا دیا۔ ایٹم بم گرنے کے بعد سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں درجہ حرارت 1,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، جس نے ہر شے کو پگھلا کر رکھ دیا اور لمحوں میں پورا شہر ملیا میٹ ہو گیا۔ اس حادثے میں لاکھوں انسان جل بھن کر راکھ ہو گئے، لاکھوں اپاہج ہو گئے اور بے شمار انسان ریڑیاں رگڑ کر مر گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے شروع میں جاپان کے شہر ہیروشیما کی آبادی تقریباً 3,81,000 تھی۔ یہ شہر فوجی ساز و سامان کے حوالے سے بہت اہم شہر تھا۔ اسی وجہ سے جاپانی فوج نے بڑے پیمانے پر عام شہریوں کا انخلا کیا اور حملے کے وقت یہاں آبادی 2 لاکھ کے قریب تھی۔ امریکہ نے مین ہیٹن منصوبے کے تحت جس ایٹم بم کی تحقیق کی تھی، اس میں برطانیہ اور کینیڈا کا اشتراک بھی شامل تھا۔ اس منصوبے کے تحت امریکہ ایٹمی اسلحے کا تجربہ 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو میں ٹرینٹی پر کر چکا تھا۔ اب اس کے حتمی استعمال کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ 6 اگست 1945 کی صبح ہیروشیما کی عوام چند لمحوں میں ڈھائی جانے والی قیامت سے بے خبر تھی۔ انہیں علم نہیں تھا کہ امریکی 29B نامی طیارہ ان کی موت کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ امریکی طیارہ اپنی اڑان بھر چکا تھا۔ اس طیارے کی حفاظت پر مزید 2 طیارے مامور تھے تاکہ جاپانی فوج کی جانب سے کسی کارروائی کی صورت میں 29B طیارے کا دفاع کیا جا سکے۔ طیارے کو حکم دیا گیا تھا کہ مطلوبہ ٹارگٹ پر پہنچنے سے پہلے بلندی 31,000 فٹ ہونی چاہیے۔ سفر کے دوران طیارے کے عملے نے ایٹم بم گرائے جانے سے متعلق ضروری اقدامات کیے اور آخر میں سیفٹی پن نکال لی۔ طیارے میں لدا ہوا 9,700 پاؤنڈ وزنی یورینیم سے تیار کردہ لٹل بوائے نامی ایٹم بم ہیروشیما کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار تھا۔ صبح کے 8:15 پر طیارے سے ایٹم بم زمین کے رخ چھوڑ دیا گیا۔ 43 سیکنڈ بعد انسانی تاریخ کا بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اتنا بڑا تھا کہ فضا میں 11.5 میل بلندی پر اڑتا ہوا طیارہ بھی ہچکولے کھانے لگا۔ ہر طرف تاریکی چھا گئی، کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سب کچھ سخت تپش سے پگھل چکا تھا۔ نہ ہی فضا میں پرندے بچے اور نہ ہی زمین پر انسان و حیوان۔ جہاں پر ایٹم بم گرا وہاں پر ارد گرد کسی عمارت کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ آگ نے 4.5 میل تک کا علاقہ اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ چونکہ ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی تھی، ریڈار اور ٹیلی گرافک سسٹم بھی تباہ ہو چکے تھے۔ رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے جاپان کے دوسرے علاقوں کو علم نہیں تھا کہ ان کے ہم وطنوں کے ساتھ کیا قیامت خیز سانحہ رونما ہو چکا ہے۔ تباہی اتنی زیادہ تھی کہ کوئی آہو بقا کرنے والا بھی نہ بچا۔ آگ اور دھوئیں سے اٹھنے والا مرغولہ 45,000 فٹ بلندی تک پہنچ چکا تھا۔ جاپانی فوج قیادت سمجھنے سے قاصر تھی کہ نہ بڑا فضائی حملہ ہوا اور نہ ہی ہیروشیما میں اتنا بڑا فوجی ساز و سامان کا ذخیرہ تھا کہ جس سے بڑی تباہی کا امکان ہوتا۔ جاپانی فضائیہ کا ایک طیارہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہیروشیما کے اوپر 3 گھنٹے تک پرواز کرتا رہا، مگر مخمصے کا شکار رہا، سوائے دھوئیں اور بادلوں کے علاوہ کچھ نہ دیکھ سکا۔ ہیروشیما میں کیا ہو رہا تھا، اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا جب امریکی صدر نے 6 اگست دن 11 بجے ایک ریڈیو پیغام نشر کیا کہ امریکہ نے جاپانی شہر ہیروشیما پر ایک نئے ایٹم بم سے حملہ کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دھماکے میں تپش اور تابکاری کے نتیجے میں تقریباً 90,000 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ کینسر اور لمبے عرصے تک کی بیماری سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد قریباً 2 لاکھ تھی۔ ایٹمی حملے سے 60% افراد آگ کے شعلوں سے جھلس کر ہلاک ہوئے، جبکہ 30% ملبہ گرنے اور 10% دیگر وجوہات کی بنا پر موت کے منہ میں چلے گئے۔ صرف 3 دن کے وقفے یعنی کہ 9 اگست کو امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی پر دوسرا ایٹمی حملہ کیا، جس میں قریباً 80,000 لوگ مارے گئے۔ ناگاساکی پر حملے کے بعد جاپان نے ہتھیار پھینک دیے۔
یوں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو گیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو ایٹم بم گرائے گئے تھے، آج کا بم ان کی نسبت بہت ہی زیادہ مہلک اور زیادہ خطرناک ہے۔ جنگ عظیم دوئم ختم ہونے کے کچھ عرصے بعد سوویت یونین نے ایٹم بم بنا کر امریکہ پر واضح کر دیا کہ اب دوبارہ کوئی جاپان نہیں بنے گا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی ایٹمی صلاحیت کو جانچ لیا تو پھر ایٹمی جنگ سے بچنے کے لیے دو طرفہ معاہدے کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی ملک کسی بھی حالت میں یک طرفہ طور پر ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کرے گا۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی ممالک ہیں، ایک دوسرے کے سخت دشمن ہیں۔ دنیا بھر میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی غلطی کر بیٹھا تو اس کا خمیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے باہمی تنازعات پر ہر کوئی پریشان رہتا ہے۔ دنیا کے 122 ممالک نے اقوام متحدہ کے ایک اجلاس میں جوہری ہتھیاروں پر پابندی کے عالمی معاہدے کی منظوری دی ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کے حامل 9 ممالک نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ ایٹمی طاقتوں کا موقف ہے کہ ان کے ہتھیار خود پر کوئی ایٹمی حملہ ہونے کی صورت میں جوابی دفاع کے لیے ہیں، اور یہ کہ یہ ممالک اپنے طور پر ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی بھی مکمل پاسداری کرتے ہیں۔ دفاعی ماہرین جو ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف ہیں، ان کی یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ ایٹمی ہتھیار کسی بھی وقت دنیا کے لیے قیامت کا باعث بن سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔